بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق پہلا تو یہ کہ جو اس سے پہلے سبق تھا اس میں جن ساتھیوں نے پریکٹس کی ماشاءاللہ شروع میں کچھ غلطیاں آئیں، اس کے بعد ماشاءاللہ بہتری کی طرف سارے چلے گئے، اور تقریباً کل سبق سب کا صحیح تھا، کچھ ایک دو لفظ کی غلطیاں تھیں جو میں نے بتائی تھی، تو ان کو بار بار دہراتے رہیے گا اور انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے، ہم نے تمام عربی حرفوں کو دیکھنا ہے کہ ان کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، ہم ادائیگی کہاں سے کر رہے ہیں اور اصل میں ان کی ادائیگی کہاں سے کرنی چاہیے، اگر ان کی ادائیگی کی جائے تو ان حروف کے اندر مزید خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے۔ شروع کرتے ہیں، پہلے ہیں دو حرف حمزہ ہا، حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب حلق کا آخری حصہ کون سا ہے؟ جو سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، بالکل یہ نیچے جہاں ہماری جو گردن جہاں ختم ہوتی ہے اور سینہ جہاں اٹیچ ہوتا ہے، ملتا ہے، اس جگہ سے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا۔ اس کے بعد ہے عین ہا، یہ حلق کا درمیانی حصہ۔ درمیانی حصہ کون سا ہے؟ یہ پوری جو ہماری گردن ہے، اوپر سے منہ کی طرف مل رہی ہے اور نیچے سے حلق کی طرف، تو اس کے جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں، عین ہا۔ جہاں سے یہ بتائے جا رہے ہیں حروف، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے دھیان سے غور سے پڑھنا ہے کہ یہ حروف وہیں سے ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہاں سے ادا نہیں ہو رہے تو آپ کی تلفظ غلط ہے۔ آگے غین خا، اس میں کافی سارے حضرات کی غلطیاں آ رہی ہیں جو شروع میں ایسی آواز نکالتے ہیں اور خا کے شروع میں ایسی آواز نکالتے ہیں، جو کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ غین خا، یہ حلق کا ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابتدائی حصہ کون سا ہے؟ جہاں یہ ہماری گردن بالکل منہ کے ساتھ مل رہی ہے نا، بالکل یہاں پر جہاں تالو ہوتا ہے وہاں سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ غین، اسے تھوڑا سا پیچھے سے حلق کی ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے قاف کاف، زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ اب زبان کی جڑ کہاں سے ہے؟ یہ جو ہماری زبان ہے، یہ جہاں جا کے ختم ہو رہی ہے، جہاں تالو ہے، ٹھیک ہے۔ تالو وہ ہوتا ہے جو منہ کے اندر گوشت کا ایک نرم حصہ جو اوپر کی طرف نیچے کی طرف یوں ہلکا سا گرا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تالو، اور وہیں زبان وہاں سے ہمارے منہ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد آگے منہ کی طرف آتی ہے، تو وہ زبان کی جڑ ہے، تو یہ حروف وہاں سے ادا ہوں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ غین اور خا کی جو مخرج تھے جہاں سے یہ ادا ہو رہے تھے، اس سے تھوڑا سا آگے کر کے قاف اور کاف یہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے جیم شین یا، زبان کا درمیان اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب زبان کا درمیان کون سا ہے؟ ایک تو ہے زبان کی جڑ جو تالو کے قریب ہے، ٹھیک ہے، اس کے تھوڑا سا آگے آنا ہے، وہ ہے زبان کا درمیان، اور تالو کے ملنے سے کیا مراد ہے؟ جیم، یعنی کہ جو ہمارا تالو ہے وہ نیچے زبان کے ساتھ لگتا ہے اور زبان کا درمیان والا حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے، شین یا، یہ تین حروف وہیں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہے ضاد، یہ سب سے مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی کروٹ کون سی ہوتی ہے؟ ہماری یہ پوری زبان ہے نا، تو اس کے ایک سامنے والی نوک ہے اور دو سائڈوں والی، جو سائڈوں والی دو ہیں وہ اوپر والے جو دانت ہیں، اوپر والی جو داڑیں ہیں، آگے دانت ہیں اور پیچھے داڑھ ہیں، ان داڑھوں کے ساتھ جب وہ دونوں سائڈیں زبان کی لگتی ہیں تب جا کے ضاد یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ بعض حضرات اس میں غلطی کر رہے ہیں، اس میں دال کی آواز نکال رہے ہیں، تو دال کی آواز، ڈال کی آواز، دعاد ایسے کچھ پڑھنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ضاد، اور پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے۔ اب باری آتی ہے لام نون را، زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا کنارہ کون سا ہے؟ یہ سب سے آگے جہاں زبان ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو کنارہ ہے زبان کا، یہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے لگ رہی ہے، جو سامنے والے جو دانت ہیں یہ جہاں سے شروع ہو رہے ہیں، یہاں زبان کا کنارہ جا کے لگتا ہے۔ لام
نون را. یہ دھیان رکھنا ہے، جہاں جہاں سے بتائے جا رہے ہیں حروف کو وہیں سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن جس طرح آپ کوشش کرتے جائیں گے تو یہ مزید بہتری آتی جائے گی، اور ایک وقت یوں آئے گا کہ اگر آپ دھیان سے نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی حروف وہیں سے ادا ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آگے باری آتی ہے تو، دال، تا. زبان کی نوک یعنی کہ زبان کے آگے والا حصہ اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. جو پیچھے ہم نے پڑھا وہ بھی بالکل ایسا ہے، دال، تو، تا، یہ بھی بالکل لام، نون، را کے مخارج سے ادا ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ دانتوں کے مسوڑے سے لگ رہے ہیں، یعنی کہ دانتوں کے مسوڑے کون سے ہوتے ہیں؟ جہاں دانت شروع ہو رہا ہے نا اس سے بھی تھوڑا سا اوپر زبان لگتی ہے. لیکن جو دال، دال، تو اور تا ہے، یہ جہاں سے دانت شروع ہو رہا ہے بالکل وہیں زبان لگتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے دانت شروع ہو رہا ہے بالکل وہیں زبان لگنی چاہیے، اور لام، نون، را میں زبان اس سے تھوڑا سا اوپر لگنی چاہیے. اب آخر میں ہے ظا، زال، ثا. زبان کی جو نوک ہے اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتی ہے، یعنی کہ زبان کی نوک جو آگے والی نوک ہے اوپر سامنے والے دو دانت ہیں وہ جہاں ختم ہو رہے ہیں وہاں نوک کو لگانا ہے، اس کے بعد یہ حروف ادا ہوئیں گے. ظا، زال، ثا. ان کی میں باقاعدہ تصویر بھی بھیج دوں گا، اس کو دیکھ دیکھ کے ادا کرنا. فی الحال آپ نے یہ آواز سننی ہے، وائس میرے پیچھے، اور ساتھ ساتھ پریکٹس کر کے گروپ میں بھیجنا. ایک تصویر ساتھ بھیجنا اور نیچے اپنی اپنی وائس بھیجنا. جزاک اللہ.